پہلے تو شہید کے معنی میں دوستوں کو تھوڑی سی بات بتائیں۔ شہید کا معنی قرآن میں کیا ہے؟ شہداء کا لفظ پہلے بھی استعمال ہوا، اور ہم پہلے بھی جہاں شہداء کا لفظ آیا تھا وہاں تھوڑا سا عرض کیا تھا۔ شہید کا لفظ قرآن میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس یا تو آپ خود گواہ، خود آپ دلیل ہوں یا دلیل آپ رکھتے ہوں تو آپ شہید ہیں، یا تو خود دلیل ہوں، آپ کا وجود ہی خود دلیل ہے کسی واقعے پر، کسی چیز پر، یا یہ ہے کہ آپ کے پاس دلیل ہو کسی کام پر، کسی چیز پر، تو آپ کو شہید بولا جاتا ہے قرآن میں۔ شہید کا معنی وہ نہیں ہے قرآن میں جو ہماری اردو میں شہید، یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اس کو، یا صرف یہ ایسا گواہ جو بس صرف گواہ ہے، گواہ جو ہے مطلب گواہی دیتا ہے، دلیل اگر اس کے پاس نہ ہو تو وہ شہید شمار نہیں ہوتا ہے، وہ گواہ نہیں بن سکتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ آنکھوں سے دیکھنے والے کو شہید نہیں کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنے والے کو شہید نہیں کہتے ہیں، کہ شاہد جسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاہد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے کسی واقعے کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی گواہی دیتا ہے، تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ شہید ہے۔ قرآن میں شہید اس کو نہیں کہتے ہیں۔ قرآن میں جیسے کہ سورہ یوسف میں مثال کے ساتھ کچھ عرض کروں، سورہ یوسف میں ہے کہ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک شاہد نے شہادت دی جو کہ اس خاتون کے اہل و عیال یعنی اس کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ وہ جو خاتون زلیخا، یعنی جب وہ اس خاتون نے پیچھا کیا جناب یوسف کا اور ان کی قمیض کو پکڑا اور قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، تو اب دروازے کے باہر جب دروازہ آگے سے انہوں نے پہلے سے بند رکھا ہوا تھا، اور تو باہر جیسے ہی دروازہ پر پہنچے تو ادھر سے وہ جو اس خاتون کا شوہر تھا وہ سامنے آ گیا۔ تو اس وقت مسئلہ جو ہے فوراً اس خاتون نے اپنے اس جیسے ان کا ایک خواتین کے ہوتا ہے، اس نے فوراً پہلے ہی بول دیا کہ آپ بتائیں جناب عزیز یا وہ جو وزیر تھے، کہ اگر کوئی آپ کے گھر والوں کے ساتھ بے شرمانہ انداز اپنائے یا چاہے کہ ان کو ہراس کرے اور تنگ کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ پہلے ہی وہ بول پڑی۔ تو پھر جناب یوسف نے کہا کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو پھنسایا گیا ہوں، یا اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ تو اب درمیان میں مسئلہ بن گیا کہ سچا کون ہے اور ان میں سے غلط کون ہے۔ تو یہاں قرآن جو ہے وہ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ، ایک شہید نے گواہی دی، اس نے دیکھا نہیں تھا۔ یہاں یہ بات نکتہ جو بتانے والا ہوں، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، کہ بھائی اس نے چونکہ دیکھا تھا کہ کس نے کس کو پکڑا ہے یا کس نے کس کو جو ہے وہ قمیض کس نے پھاڑی ہے یا کیا ہوا ہے، اس نے دیکھا نہیں تھا، وہ تو باہر تھا، لیکن اس نے کیا دی ہے؟ دلیل دی ہے۔ شاہدہ شاہدن یعنی اس نے دلیل دی، کیونکہ وہ اتنی کمزور خاتون نہیں تھی کہ وہ ایسی جگہ جو ہے اس قسم کا، اس نے سارے اقدامات پہلے سے دروازے کیا کیے ہوئے تھے؟ بند کیے ہوئے تھے، اور کسی کو یہ نہیں تھی کہ کوئی بندہ اس کو ناظر ہو یا دیکھ سکے، تو دیکھنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ قرآن کے مطابق بالکل ایسا ہے کہ وہ شاہد یعنی اس نے گواہی دی، یعنی اس نے دلیل قائم کی۔ شاہد شاہد من اہلہا، اس نے دلیل قائم کی۔ کیا دلیل قائم کی؟ کہا کہ اگر ان کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، جناب یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر قصوروار ہیں یہ، اور اگر ان کی قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قصوروار ہیں کون؟ وہ خاتون۔
بہت اچھی، بہت پیڑھی پکی واضح دلیل تھی، اس لیے کہ اگر کوئی آپس میں تنازع ہو رہا تھا تو اگر تو سامنے اس طرح ہوتا کہ ان کا بھی رخ ادھر ہوتا تو اگر پکڑنا بھی تھا یا قمیض پھٹنی تھی تو سامنے سے پھٹنی تھی، ہاں، لیکن چونکہ ایسا ہوا تھا کہ وہ دوڑ کے بھاگ رہے تھے اور اس خاتون نے ہاتھ پیچھے سے قمیض پر رکھا تو قمیض پیچھے سے ہی کیا ہوئی، پھٹ گئی، ماشاء اللہ۔ تو ایک بہت مستحکم دلیل قائم ہو گئی۔ پس کیا ہو گیا، اس کا معنی سمجھانے کے لیے دیکھیں، شہادت کا معنی سمجھیں، یہ بہت کلیدی بات ہے دوستو۔ قرآن میں شہید کا لفظ بہت ساری جگہ پہ استعمال ہوا ہے، بہت ساری جگہ پہ استعمال ہوا ہے، تو اس کو سمجھیں کہ جو دلیل ہو یا جس کے پاس دلیل ہو، پکی دلیل ہو، وہ شہید ہوتا ہے، شاہد ہوتا ہے۔ یا ایک اور آیت آپ کی دوستوں کی خدمت میں کہ وہ جو کفا باللہ شہیدن بینی، کیسے آگے، ہاں، بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، وہاں شہید بنایا گیا ہے، خود اللہ نے اپنے آپ کو شہید بنایا ہے کہ وہ شہید ہے، یعنی دلیل ہے، خود دلیل ہے، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے وہ بھی دلیل ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے دیکھا ہے، نہیں، جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی دلیل رکھتا ہے، وہ بھی میرے لیے ایک دلیل ہے۔ تو شہید کا مطلب اور شاہد کا مطلب قرآن میں یہ ہے کہ وہ دلیل بن سکتے ہیں اس جس چیز پر بھی بننا۔ اور بھی مثالیں ہیں جہاں جہاں بھی شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی زمرے میں شہید کا لفظ وہاں بھی دیکھیں کہ جو اللہ کے راستے میں وہ ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں قاتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، تو وہ بھی اسی کہ ان کے پاس اب دلیل ہے اس بات کی کہ یہ پکے مومن تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان کیا کر دی ہے، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کسی کے مومن ہونے کی کہ کوئی اپنی جان سے بھی اس دین کے حوالے سے اپنی جان سے گزر جائے، تو یہ پکی دلیل والا شخص ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں شہید۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اور ایک اور مسئلہ بھی درمیان میں یہاں بیان کرتا جاؤں جو کہ بہت مہم ہے، یہ چاند کے حوالے سے مسئلہ ہوتا ہے، جو ماہ رمضان کے حوالے سے اور عید کے چاند، خصوصاً جو ماہ رمضان کے شروع ہونے کے حوالے سے قرآن کے الفاظ ہیں وَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو بھی آپ میں سے جس کے پاس دلیل قائم ہو جائے کہ چاند نکل آیا ہے، جس کے پاس کیا قائم ہو جائے، دلیل قائم ہو جائے کہ چاند نکل آیا ہے، تو وہ روزہ رکھے۔ قرآن کا لفظ شاہد، ایک شاہد کا معنی سمجھنے سے کتنی جگہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر ایک معنی اس کا غلط سمجھ لیا جائے تو سارے کا سارا جدھر جدھر شاہد کا معنی کیا جائے گا ساری جگہ ہی غلط ہوگا۔ جیسے کہ یہاں انہوں نے بھی وہی عام گواہ لیا ہے کہ جو گواہ ہے، اب گواہ کا معنی جب لیتے ہیں تو اللہ کے حوالے سے کیسے پھر بنتا ہے، اللہ بھی گواہ ہے اپنے اس پر، یہ کیا تو کہ خود اللہ پر اللہ گواہ ہے، ہاں، کہ اللہ کہتا ہے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، کہ اللہ ہی کافی ہے شہادت کے لیے کہ وہ گواہی دے گا۔ کس کی گواہی دے گا جی، کہ اللہ ہے۔ یہ معنی صحیح نہیں بنتا۔ اسی طرح تو شہید کا لفظ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو دلیل ہو خود، یا اس کے پاس مستحکم دلیل ہو اپنی بات کی اور جس پر وہ بات کرنا چاہتا ہے، تو اس کو شہید کہتے ہیں۔